الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ کتنی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ سوچیں کتنی محبت والا جملہ ہے۔ انہیں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بادشاہ کا دوست ہوں، اور اگر بادشاہ یہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، یہ نہیں کہا اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے علماء کا، اللہ دوست ہے فلاں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، عنایتوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت محبت والی، رحمت والی، مغفرت والی، عنایت والی، کوئی بھی نعمت ہو اس کو شمار نہیں کر سکتے، ہماری عقل سے باہر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں بھی لامحدود ہیں۔ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اور معاف بھی کیسے کرتے ہیں؟ گناہوں پر پردہ ڈال کر معاف کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الستار۔ ستار کہتے ہیں کسی چیز پر کور کرنا، کسی چیز پر پردہ ڈالنا تاکہ وہ چیز نظر نہ آئے، وہ چیز لوگوں کے سامنے نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ ستیر ہیں، ستار ہیں، ہمارے عیوب پر، ہماری کمزوریوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کی غلطیاں سب سے نہیں کہتا۔ ایک ماں کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، وہ ماں اپنی بیٹی کی کمیاں سب کو بیان نہیں کرتی۔ ایک ماں ایک باپ کی محبت ہم جانتے ہیں، اللہ کی محبت تو اس سے کئی آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف محبت معاف نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں پر ستاری کی چادر ڈال کر اللہ معاف کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، میں اپنے بندوں کے ایک ایک گناہ اور ایک ایک کمیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، باخبر ہوں۔ بیوی سے بہت سی چیزیں شوہر کی چھپی رہتی ہیں، ایک شوہر سے بیوی کی بہت سی چیزیں چھپی رہتی ہیں، ماں باپ سے بچوں کی چیزیں، بچوں کی ماں باپ سے، لیکن ایک بندے کی کوئی چیز اللہ سے چھپ کر رہ سکتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ ہمارے آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور ہمارے دلوں کے بھید کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ جاننے والا۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، میری تنہائی بھی جانتا ہے، میری راتوں کو بھی جانتا ہے، میرے خلوت کو بھی جانتا ہے۔ لا یخفی علیک شیء من امری، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ لیکن پھر بھی ذرا غور کریں دوستو، اللہ نے ہم پر کتنی بڑی ستاری کا معاملہ کیا ہے۔ یہ ستاری ہے، ایک آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے،
یہ صرف ستاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا کہ میں اپنے یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ صرف اس لیے کہ بندوں سے محبت ہے. ایک باپ کو محبت ہے، بچوں سے سمجھ میں آتی ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. جب بندہ یہ سمجھ جائے کہ میرے اللہ کتنے بہترین صفات والا ہے، کتنی بڑی خوبیوں والا ہے، کیسا مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے سوچتا ہے کہ میں اس اللہ کو ناراض نہ کروں، میرا اس کے ساتھ تعلق صحیح ہو، میرا اس کے ساتھ، میں اس کی نافرمانی نہ کروں، میں اس کے ساتھ نافرمانی نہ کروں. ایسے خوبصورت صفات والے، اس سے تعلق رکھنا، اس کا قرب پیدا کرنا، اس کو راضی کرنا. بس میری زندگی کیوں؟ اس لیے وما قدر اللہ حق قدری، بندے نے اصل اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اگر بندہ اللہ کو پہچان لیتا، کیسے پہچانتے؟ اس کی رحمتوں کو، اس کی محبتوں کو، اس کی عنایتوں کو. تو کبھی وہ شرماتا، میں ایسے کریم، ایسے رحیم، ایسے غفار، ایسے ستار مولا کی میں نافرمانی کروں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا. مجھے پہچانو، میری محبت کو پہچانو، میری مغفرت کو پہچانو، میری ستاری کو پہچانو. سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر ستاری کی چادر ڈال دی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو قریب کریں گے، اور آ جاؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. جب بندہ قریب آئے گا اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے، اما عملت فعلت کذا وکذا، تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت تو نے یہ گناہ کیا. چھوٹی چیزیں یاد دلائیں گے. وہ سوچتا رہے گا کہ اب تو میری توبہ تو مشکل ہے، میری معافی مشکل ہے. چھوٹی چیزوں پر مجھے یہ پوچھا جا رہا ہے تو بڑی چیزوں پہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے دنیا میں بھی تجھ پر ستاری کی، آخرت میں بھی آج میں تجھے معاف کروں گا اور ستاری کی چادر اڑا کر معاف کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑے ستار ہیں، بندوں کے عیوب پہ پردہ نہیں ہٹاتے. ہٹا دے نا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت معافن، میری ہر امت کو معافی مل سکتی ہے، میری ہر امت کو معافی مل سکتی ہے الا المجاہرون، مگر مجاہرون کو معافی نہیں مل سکتی. صحابہ نے سمجھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہر کون ہے؟ مہاجر نہیں، مجاہر کون ہے ہمیں بتائیں تاکہ اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہر وہ ہے کہ وہ بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے، رات میں گناہ کرتا ہے، اس گناہ کو اللہ پردہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھ کر اپنے دوستوں سے کہتا ہے میں نے رات میں یہ کیا، میں نے یہ کیا. آج دیکھیں انسان کا مزاج جو ہے، گناہ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، گناہ کرتا ہے فخر کے ساتھ لوگوں سے کہتا ہے، دوستوں میں تذکرہ کرتا ہے. اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے اس گناہ پر سے خود پردہ ہٹا رہا ہے تو اللہ کہاں سے معاف کرے. کل امتی معاف، میری ہر امت کے لیے معافی ہے، کیونکہ کلکم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے. ہر بنی آدم کون کہہ سکتا ہے میں گنہگار نہیں ہوں؟ لیکن فرمایا خیر الخطائین، سب سے بہترین گنہگار. گنہگار بھی بہتر ہو سکتا ہے کیا؟ سوچے گنہگار بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا خیر الخطائین، بہترین گنہگار وہ ہے جو بہترین توبہ کرنے والا ہے. اور بہترین توبہ کا معنی کیا ہے؟ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا اس گناہ پر خود سے پردہ نہ ہٹائے. اللہ تعالیٰ کی ستاری بڑی عجیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جاءت امرأۃ مذنبۃ، ایک گنہگار، ایک گناہ ہو گیا ایک خاتون سے، بڑا گناہ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ. اس نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، پتہ نہیں کیا ہوگا، چلو ایک کام کریں ابو ہریرہ کے پاس جائیں.
وہ خاتون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، دروازے پہ دستک دی تو ابو ہریرہ نے پوچھا کون ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے میں ایک شریف عزت گھرانے کی عورت ہوں، مجھ سے جو ہے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے لیے کوئی معافی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا گناہ ہوا تجھ سے؟ نے کہا کہ میں نے بدکاری کر لی اور میں وہ حمل ہوا تو میں نے اس کو ضائع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اتنا بڑا گناہ، مدینے میں رہتے ہوئے تو نے یہ کام کیا، تیرے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تو جہنم میں جائے گی۔ وہ عورت روتے ہوئے آسمان کی طرف فرفعت بصرها الى السماء، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اس نے کہا یا حنان یا منان هل انت خلقتنی من نار، اے حنان اے منان کیا تو نے مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا، مجھے جلانے کے لیے؟ کوئی میرے لیے معافی نہیں، کوئی میرے لیے توبہ نہیں۔ یہ روتے ہوئے چلی گئی اپنے گھر۔ رات گزر گئی، فجر کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی، فجر کے بعد بات چیت کی تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ رات والا قصہ بیان کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تم نے جواب کیا دیا؟ میں نے کہا کہ تمہاری تو توبہ نہیں ہے، کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا اخطأت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم نے غلطی کر لی۔ اس عورت کی ندامت اور شرمندگی اتنی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتاری ہے اس کی توبہ کے لیے اور اللہ نے اس کو گناہ معاف کر دیا۔ کون ہے وہ عورت؟ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، جاؤں اس کے پاس خوشخبری تو سناؤں، میں اس کو بتاؤں تو صحیح کہ تیرا گناہ اللہ نے معاف کیا۔ پتہ نہیں، نہ ایڈریس پتہ ہے نہ نام پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں صبح سے لے کے ظہر تک مدینے کے ایک ایک گھر میں جا کر دستک دی کہ بھئی کہ یہ فلاں مسئلہ لے کر میرے پاس آپ آئے تھے۔ ہر گھر سے دروازہ، ہر گھر سے یہی بات آئی، نہیں ہم نہیں جانتے، نہیں ہمیں نہیں پتا۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہونا بہت بڑی بات تھی صحابہ کے لیے۔ ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک حضرت ابو ہریرہ کہتے میں تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ جب عشاء پڑی گھر گیا، رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں وہی رات میں جو آئی تھی وہی خاتون ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ارے میں تو تمہیں تلاش کرتا رہا دن بھر۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ آج آپ 2 مرتبہ میرے گھر آئے تھے، 2 مرتبہ، اگر میں اپنا نام بتا دیتی تو یہ راز میرا کھل جاتا۔ ھذا ستر بینی و بین اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان یہ پردہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ کسی مخلوق کو پتا چلے۔ عام طور پہ جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے لوگ جو ہے نا کیا کس کے سامنے کہنا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہے، کیا مفتی کوئی کر سکتا ہے؟ کیا عالم کوئی کر؟ ہمارا دین کتنا آسان ہے، بس بندہ اللہ کے سامنے مصلی بچھائے، دل میں شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتے۔ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں ہے۔ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا دوسروں سے، اس گناہ کو چھپا کر صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا، یہ ہے ستار۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کل تو آئی تھی میرے پاس اپنی ضرورت دے کر، اور میں تجھے آج تلاش کرتا رہا اس لیے کہ مجھے ضرورت تھی، اللہ کے نبی ناراض ہیں، میں نے غلط بات بتا دی۔ اس عورت نے کہا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری توبہ کی قبولیت کی بشارت دی۔ سوچے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا تعارف کیسے کرا ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی، ان سے ایک گناہ ہو گیا، سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے ابو بکر مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جب اللہ نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے تو مجھ سے کیوں کہتا ہے؟ جاؤ توبہ کر لو، بس آگے بڑھو، سچے دل سے توبہ ہو جائے، آگے بڑھو۔ وہ آدمی جو ہے بے چین تھا، حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا عمر میں نے یہ گناہ کر لیا۔ حضرت عمر نے وہی بات کہی
کیا کہہ رہے ہو؟ میرے سامنے آ کے کیا کہہ رہے ہو؟ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا، پردہ ڈالو، جاؤ اللہ سے کہو بس، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ وہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت اتری، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنا، صرف معاف نہیں، محبت کے ساتھ معاف کرنا، معافی مانگنے والے سے محبت کرنا۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب بناتے ہیں، پسند کرتے ہیں، میرا محبوب ہے۔ سوچیں، جس طرح تقوی والے کو اللہ محبت کرتے ہیں، توبہ والے سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ رمضان المبارک اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، کون کرے گا جو اللہ کو پہچانے گا؟ ہائے اللہ، کیسا کہ تو کتنی خوبصورت صفات والا ہے، تو نے مجھ پر کیسی ستاری کی چادر، یا من اظہر الجمیل، اللہ کون ہے جو میری خوبیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے، جس سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہماری خوبیاں ظاہر کی۔ وَسَتَرَ عَلَيَّ الْقَبِيحَ، ہماری کمزوریوں پہ پردہ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ تنہائیاں کھل جائیں، دل کی بات کھل جائے، دماغ کے خیالات سامنے آ جائے، کوئی ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرے گا، کوئی غیر تو غیر اپنے بھی دور ہٹ جائیں گے، کیونکہ انسان ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ستاری ہے۔ اسی لیے دو چیزیں میں عرض کروں، ایک سب سے پہلی چیز، ہم خود اپنی ذات سے اپنے گناہوں کو چھپانا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی کہ خواہ مخواہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہنا کس سے ہے؟ میں بہت گنہگار ہوں، کس سے کہنا ہے؟ یہ جملہ کس سے کہنا ہے؟ میرے سے کہیں، آپ سے کہیں، ہوتے کونے میں اور آپ کے میرے سامنے اس کا اقرار کریں۔ یہ جملہ تو اللہ کے سامنے اقرار کرنے کا ہے، یا اللہ میں گنہگار ہوں، یا اللہ میں گنہگار ہوں۔ بس یہی ندامت کا جملہ اللہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں مجاہر۔ مجاہر کہتے ہیں کہ کسی نے تنہائی میں کوئی گناہ کر لیا اور صبح اٹھ کر جو ہے نا لوگوں کے سامنے فخر کے طور پہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اس کے لیے تو معافی کے لیے، یہ تو گناہ اور اس پر جو ہے نا ایسا جری کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے کیا، یہ ندامت کے خلاف، شرمندگی کے خلاف۔ اور دوسری جو چیز ہے یہاں پر اللہ کی صفت ستاریت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے عیوب پر، ان کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالوں۔ یہ ہم سے، یہ مزاج شریعت ہے۔ ہم آپس میں مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیاں، ایک دوسرے کے عیوب، ایک دوسرے کی چیزیں سامنے آتے ہیں۔ یہ کیا کریں؟ ایک دوسرے پر پردہ ڈالیں۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ میرے عیوب پر پردہ ڈالے۔ سوچیں، کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استر عیوب اخوانک، اپنے بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور جو اپنے بھائی کے عیب کو کھولتا ہے، ستر عربی میں کسے ستر چادر کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی چادر اوڑا ہوا ہے، اس کے جسم سے چادر کھینچنا، اس کے ننگے پن کو ظاہر کرنا، کسی کے عیب کو بتانا، اس کے اندر کے اس کے ننگے پن کو ظاہر کرنا۔ ایک آدمی اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا کپڑا ستر سے ہٹا ہوا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بھائی ذرا درست کر لو، کم سے کم وہ تو کہے، یا کم از کم جو ہے اپنی آنکھ وہاں سے بچا کے چلا جاتا ہے، دیکھتا نہیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، کہیں کسی کی غلطی، کوئی کسی کا عیب نظر آئے، آدمی بس پہلا کم سے کم درجہ یہ ہے اپنی نگاہ چھپائے چلا جائے۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ من ستر مسلما، حدیث پاک میں آتا ہے، جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے، کتنا موقع آتا ہے صبح سے شام تک، ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے دوستوں کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں جو ہے نا مدینے کے رات میں مدینے کی گلیوں میں جو ہے نا چل رہے تھے. ایک گھر سے جو ہے نا کچھ ایسی آواز آ رہی تھی کہ وہاں اس گھر کے اندر کچھ خلاف شریعت کام ہو رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 1 منٹ ٹھہرو, میں ذرا دیکھوں. تو وہ جو ہے دیوار چھلانگ لگا کر اندر گئے, دیکھا وہاں پہ خلاف شریعت کام ہو رہا ہے. کہا یہ کیا کر رہے تم؟ تو گھر والے کہنے لگے کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں, آپ بھی تو جو ہے دروازے سے آنے کے بجائے چھلانگ لگا کر بغیر اجازت کے آ رہے ہیں, آپ بھی تو غلط کام کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے خاموش آ گئے. اب ان کے ساتھ جو عبد الرحمن ابن عوف تھے ان کو بھی نہیں بتایا اندر کیا ہو رہا تھا, خاموش, کسی کو کچھ نہیں کہا. کئی دن گزرنے کے بعد وہ جو آدمی اندر گھر کے اندر خلاف شریعت جو کام کر رہا تھا, وہ مدینے میں کئی دن کے بعد, وہ کہیں اور نماز پڑھ رہے تھے مدینے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں ہوا کرتی تھیں. تو حضرت عمر کے زمانے میں تو اور مصلے تھے. تو وہ کئی دن کے بعد مسجد نبوی شرماتے شرماتے آئے, پتہ نہیں امیر المومنین مجھے کیا کہیں گے, کیا مجھے پوچھیں گے. حضرت عمر نے دیکھ لیا, حضرت عمر نے ان کو بلایا, قریب ادھر آؤ, اور قریب بلا کر کہا کہ جو بات تم نے, جو اس دن رات میں جو قصہ ہوا تھا نا, میں نے کسی سے نہیں کہا, میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو آدمی کہتا ہے امیر المومنین اللہ گواہ ہے, اس دن کے بعد میں نے وہ گناہ سے توبہ بھی کر لی. دیکھو نا, ایسا معاشرہ ہو تو پھر کہاں سے بے حیائی پھیلے گی, کہاں سے برائیاں پھیلے گی. کیا وجہ ہے؟ 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ایک ہمارے اندر جو اختلاف ہے اور ایک دوسرے پہ جو ٹرسٹ نہیں ہے, اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کمیاں سامنے لاتے ہیں. جب ایک دوسرے کی کمیاں سامنے لاتے ہیں تو ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو پھر آپس کے اختلاف بھی ختم, آپس کا جو اتحاد بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج بنایا, وہ کیا مزاج بنایا کہ دیکھو کہ تم معاشرے کے اندر اس طرح رہو کہ تم اگر تمہارے سامنے کسی کا کوئی عیب, ہاں ایسی کوئی غلطی ہو جس سے نقصان پہنچتا ہے, جیسا کوئی آدمی قتل کر رہا ہے, کوئی آدمی چوری کر رہا ہے, اس کو چھپانا نہیں ہے, اس کو تو بتانا ہے کہ یہ آدمی قتل کرنے والا, یہ آدمی چوری کرنے والا. ایسی چیز جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی ذاتی چیز ہے, اس پر پردہ ڈالنا ہے. شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے, نہیں اصل میں جو ہے اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں, میں بس اصلاح کے لیے. کوئی اصلاح کا ٹھیکہ ہم نے نہیں دیا ہے, اپنی اصلاح کی فکر ہمیں کرنا ہے. ہاں, اپنی اصلاح کی نیت سے دوسروں کو کہیں گے, اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. ہم اپنے آپ کو نظر انداز کر کے جب دوسروں کو پن آؤٹ کریں گے تو اس میں نفسانیت ہوتی ہے, اور جس بول میں, جس کام میں نفس شامل ہوتا ہے وہ فساد لاتا ہے. اسی لیے بگاڑ آ رہا ہے, ہماری نصیحتوں سے بگاڑ آ رہا ہے, ہمارے ایک دوسرے کے کہنے سے بگاڑ آ رہا ہے, اس لیے کہ اس میں خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرے, اے اللہ اس کے اندر یہ عیب میں نے دیکھا ہے, اس کو اس سے بچا لے اور میری بھی حفاظت کر لے. یہ خیر خواہی ہے. اور الدین النصیحہ, دین اسی خیر خواہی کا نام ہے. تو بہرکیف دوستو, الحمدللہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اللہ سے معافی لینا, اللہ سے تعلق بنانا, اللہ سے مغفرت لینا, اس کا ایک سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ بندہ اللہ کے بندوں کی عیوب پر پردہ ڈالے. اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر دنیا میں اور آخرت میں پردہ ڈال کر اللہ معاف کر دے. اسی لیے ستار اللہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کر معاف کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, پوری امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. یہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا انعام مغفرت ہے. سب سے بڑا انعام مغفرت ہے. کسی کو اگر مغفرت مل گئی وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو اگر مغفرت نہ ملی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت ہی بد نصیب اور محروم ہے. بس مغفرت کسے ملتی ہے؟ جس آدمی میں طلب ہو, جس آدمی مجھے اللہ سے معافی چاہیے, معافی کے اسباب کو تلاش کرے, معافی تلاش کرے, اللہ کے سامنے تنہائیوں میں شرمندگی کا احساس شرمندگی کا اظہار کرے. بس اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر کے اس کو معافی ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہوگی, سنت پڑھیں.